یعنی آپ سے کوئی بدتمیزی سے بات کرے، آپ کو بھڑکنے کا بھی ایک امپلس ہوتا ہے آپ کے اندر، ایک جذبہ آتا ہے کہ میں بھی اس کا جواب دوں، میں اس کا بھی منہ توڑ جواب دوں، اس کا ریاکشن کروں. لیکن جب آپ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں، تو آپ نے عقل کا استعمال کیا ہے. یعنی عقل کو وہ اس لیے، عقل کا لفظ وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو انسان اپنے جذبات کو روک سکے اور پھر سوچے. تو اس کا صرف سوچنے سے تعلق نہیں ہے، اس کا جذبات پر کنٹرول سے تعلق ہے. اور اسی لیے جاہل عربی میں، جس کا عاقل ایک طرف عاقل، اس کا متضاد جاہل. جاہل اسے کہتے ہیں، نہ صرف یہ جو جانتا نہ ہو، جو سمجھتا نہ ہو، جاہل اسے بھی کہتے ہیں عربی میں جس کو اپنے جذبات پر قابو نہ ہو، جس کو اپنے غصے پہ قابو نہ ہو، ہنسی پہ قابو نہ ہو، خوشی پہ قابو نہ ہو، بھوک پہ قابو نہ ہو، ہوس پہ قابو نہ ہو. جس چیز پہ قابو نہ ہو وہ جاہل ہو جاتا ہے. اور جس کو ہے قابو، اپنے آپ کو ریسٹرین کر سکتا ہے، وہ عاقل ہے. اور پھر عقل کی ہائیسٹ، جو اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ لب ہے. لب یعنی یہ کہ آپ نے اپنے جذبات کو پوری طرح کنٹرول میں رکھا ہوا، اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں، اور آپ نے ڈسٹریکشن سے اپنے دماغ کو نہیں بھرا ہوا. اب میں آپ کو یہ دیکھیے، پچھلے زمانے، قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو حکومت ہوتی تھی اور جو کنٹرولنگ پاورز ہوتی تھی، یا جو مذاہب بھی تھے، قدیم مذاہب، وہ علم کو اپنے اندر تک محدود رکھتے تھے اور عام عوام کو وہ جاہل رکھنا چاہتے تھے. تو ایک انفارمیشن کنٹرول قسم کی سوسائٹی تھی. اب ہم رہتے ہیں انفارمیشن ایج میں، لیکن اب کیا کیا ہے کہ اب سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے انفارمیشن روک کر نہیں، لیکن اتنی انفارمیشن دو، اتنی بیکار انفارمیشن دو، اور دیتے ہی جاؤ کہ ان کو صحیح برے کی تمیز ہی نہ پتہ چلے.